إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد، کل ہم نے جو آیات مبارکہ تلاوت کی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ کتاب قرآن مجید ہم نے اسے نازل کیا ہے، یہ برکت والی تصدیق کرنے والی کتاب ہے. اس کتاب کی جو اس سے پہلے آئی تھی تاکہ آپ ام القری مکہ اور اس کے آس پاس والوں کو ڈرائیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہیں کی، اور جس نے کہا کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر سکتا ہوں جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. تو کاش آپ ظالموں کو اس وقت میں دیکھیں جب وہ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوتے ہیں اور فرشتے یہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے کہ تصدیق کرنے والی یہ کتاب ہے، بابرکت کتاب ہے، جو اسے پڑھے گا، جو اسے سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کے مطابق سے اس کے پیغام کو آگے پہنچائے گا، اس کی زندگی برکتوں سے مالا مال ہو جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اس کے ذریعے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبع کرو. جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں. وہ کیوں ایمان لاتے ہیں؟ کیونکہ جب آخرت کی فکر ہوگی تو پھر ہمیں پریشانی بھی ہوگی کہ ہم کچھ پڑھیں، سمجھیں، اس کے مطابق سے پیپر حل کریں. جسے آپ دیکھیں کہ آپ کو اگر یقین ہوگی کہ اللہ آپ کا پیپر ہے تو پھر آپ کی پریشانی کیا ہوتی ہے؟ کتاب کدھر ہے، کوئی نوٹس دے دے مجھے، کوئی گیس بتا دے کیا آنا ہے، فوراً کتابیں کھولیں گے. سال بھر بھی جو لوگ کتابیں نہیں کھولتے وہ امتحانوں سے پہلے کتاب کو کھول ضرور لیتے ہیں، اور امتحان کی رات تو اور زیادہ کھولتے ہیں، صبح کو بھی کھول رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جب آخرت پر ایمان ہوتا ہے انسان کا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آخرت میں جو ہے وہ میرا امتحان ہونے والا ہے، تو وہ اس کتاب کو ضرور کھولے گا، ضرور پڑھے گا، ضرور سمجھے گا، مستقل طور پر سمجھنے کی کوشش کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر جو ہے انسان خود بخود جو ہے وہ اس کے اعمال میں بھلائیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، بہتری آنی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب وہ شخص جس کو فکر ہی نہیں ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے، جس کا ایمان نہیں ہے آخرت پہ، چاہے جب اس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آیا تھا، اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ اس نے یعنی کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو گیا تھا، پھر بھی جو آخرت کی جو بات ہے، ہم زبانوں سے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں عقیدہ آخرت پر ایمان ہے، ہمیں یقین ہے، لیکن جب ہم پریکٹیکلی لائف میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم اس کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئے ہوئے. عقیدہ آخرت ہمارا بہت کمزور ہے. ہم چاہتے ہیں ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ مل جائے، ہر قسم کا بدلہ، ہر قسم کی خوبیاں، ہر قسم کی نعمتیں یہیں پر ہی مل جائیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت رکھا ہے جس میں جو ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس کو بدلہ دے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس شخص سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے، جھوٹ گڑے اللہ تعالیٰ کے اوپر. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں مانتا، ان کا انکار کرتا ہے، یہ مانتا ہی نہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کا یہ انجام بتایا جا رہا ہے. کیا انجام بتایا جا رہا ہے؟ کہ جو شخص اللہ کو نہیں مانتا، جب اس کی جو موت کا وقت آتا ہے، جب اس کی روح کو نکالنے کا وقت آتا ہے، تو
اس لمحے سے ہی اس کو عذاب ملنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی اس کی جان جو فرشتے آ کر نکالیں گے اور پھر اس دن اس کو جو قبر میں لے کر جایا جاتا ہے وہاں سے اس کی پکڑ شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے نا کہ ذلت کا عذاب دیا جائے گا، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت بھی تکلیف ہوگی اور جزا و سزا وہیں سے شروع ہو جائے گی. کیونکہ تم نے کس پر تہمت لگائی تھی؟ تم کس پر ناحق باتیں کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ پر. اللہ تعالیٰ پر جو ہے وہ تم نے تہمت لگائی تھی. تو اس لیے جو ہے یہ چیز ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھنی چاہیے انسان کو کہ ہم جو ہے جب کوئی بات کہہ رہے ہیں اپنے تئیں ہم جو ہے وہ کچھ بھی نکال دیتے ہیں اپنے منہ سے، تو وہ ہم کس کے لیے نکال رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کہ آپ پہلے تو ولو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ کاش کہ آپ ظالموں کو اس حال میں دیکھیں کہ جب وہ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوتے ہیں، یعنی ان کی روح جو ہے وہ اس کے اندر چھپتی پھرتی ہے کہ کسی طریقے سے مجھے باہر نہ نکالا جائے. اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے نا کہ فرشتوں کی جب شکل دیکھی اور وہ جو ہے وہ اتنے غیظ و غضب میں ہوتے ہیں فرشتے، اور اتنی خوفناک اور ڈراؤنی شکل میں ان کے سامنے آئے ہوتے ہیں کہ انسان اگر ایک لمحے کے لیے سوچے تو اس کا پورا جسم کانپ جائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ظالموں کو، یہاں پر یہودیوں کا، عیسائیوں کا یا بت پرستوں کا، مشرکوں کا نام نہیں لیا گیا. ظالموں کو، کون ہے ظالم؟ جو اپنے جان پر ظلم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کر کے. تو کاش کہ آپ اس وقت ان کو دیکھیں کہ کس حالت میں وہ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوتے ہیں. ان کو کیا کہا جائے گا؟ الیوم تجزون عذاب الہون. ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے فرشتے. باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو، ایک روح کو نکالو اپنے جسم میں سے. الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں بدلے میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا. کیوں؟ کیا کیا تھا تم نے؟ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، کہ آج جو تم کو عذاب دیا جا رہا ہے اس کا سبب کیا تھا؟ کیونکہ تم اللہ پر ناحق باتیں گھڑتے تھے. وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی آیتیں سنتے تھے لیکن تکبر کرتے تھے. کیا کہتے تھے کہ ضرورت ہی نہیں عمل کرنے کی، کون ان جھنجھٹوں میں پڑے، کون ہر وقت نمازیں پڑھے، روزے رکھے، کون لوگوں کے ساتھ معاملات کو اچھا کرے. نہیں، ہماری انا، ہماری ایگو، ہماری خود غرضی، جو ہم سوچ رہے ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو دوسرا کہہ رہا ہے وہ غلط ہے، اور اسی بات پہ جم جانا. پھر جیسے انسان کے اندر جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے جو ہماری غیبت کرنے کی، حسد کرنے کی، چغلی کرنے کی، یہ جو ہماری بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں، ان کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہماری آیتوں کا جو تم نے تکبر کیا تھا، جھٹلایا تھا، تم سمجھتے تھے کہ تمہارے ساتھ کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، تو آج تم سے حساب کتاب لیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادًا، اکیلے آئے ہو. ہر ایک اکیلا جاتا ہے نا اپنی قبر میں. کس طریقے سے؟ کما خلقناکم اول مرۃ، جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، ہم نے تمہیں جو کچھ بھی عطا کیا تھا نا، جتنا مال تھا، جس طریقے سے بھی تم نے کمایا، جو کچھ بھی دیا تھا دنیا میں، وہ تم چھوڑ آئے ہو، اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو. وَرَاءَكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی بھی نظر نہیں آ رہے جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے کہ بے شک وہ تمہاری بندگی میں اللہ کے شریک ہے. ان سے تمہارا تعلق یقیناً ٹوٹ گیا. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور تم سے وہ کھو گئے جنہیں تم اپنے معبود جو ہے وہ خیال کرتے تھے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ جو تمام ہم نے کام ان کے ساتھ کیے ہیں، تم اکیلے ہمارے ساتھ آ رہے ہو، ہمارے پاس آ رہے ہو، جیسے کہ ہم نے جس دن پیدا کیا تھا تم اکیلے دنیا میں آئے تھے، ایسے اب اکیلے ہمارے پاس آ رہے ہو. کس سبب سے؟ اس لیے کہ تم تستکبرون، ہماری آیتوں کا تکبر کرتے تھے. تو اب آیتوں کا جو تکبر ہے
جیسے کہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یہ جو تکبر ہے کہ آیتوں کو سن کے اور پھر سمعنا و عصینا کر دینا، سمعنا و اطعنا نہیں کرنا، سمعنا و عصینا کر دینا. آج ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں نا. تو اس چیز کا جو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل ذکر کیا ہے کہ یہ عذاب دیا جائے گا، غمرات الموت کا عذاب، موت کی سختیوں میں گرفتار کیا جائے گا. تو پیاری بہنوں، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے، ہمارے پاس مہلت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَبْسُطُ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور ایذا کے لیے تم پر اپنے ہاتھ بھی دراز کریں گے اور اپنی زبانیں بھی. یعنی حضرت ضحاک ابو صالح جو ہیں انہوں نے اس کے معنی بیان کیے کہ وہ ان کی طرف عذاب کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے، فرشتے جو ہیں وہ ان کے لیے عذاب، ان کی طرف عذاب کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے. جیسے ایک اور جگہ فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. تو دیکھیے ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر کچھ آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کو سمجھا رہے ہیں. کیا سمجھا رہے ہیں؟ اور کاش آپ اس وقت ان کی کیفیت دیکھیں جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں، ان کے چہروں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے مارتے ہیں. تو اسی لیے یہاں فرمایا نا والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے ان کی طرف عذاب کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا رہے ہوں، یعنی انہیں مارنے کے لیے تاکہ ان کی جانیں ان کے جسموں سے باہر نکل آئیں. اسی لیے فرشتے ان سے کیا کہہ رہے ہیں اخرجوا انفسکم، اپنی نکالو اپنی جانوں کو. یعنی کافر کی موت کا وقت جب آتا ہے تو فرشتے اسے عذاب سے، سزا، توقع، بیڑیوں سے، جہنم سے، اور اس کے جو اس کو گرم پانی پلایا جائے گا، کھولتے ہوئے پانی پلایا جائے گا، یہ تمام سزاؤں کی اس کو بشارت سنا رہے ہوتے ہیں. تو پھر اب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے غضب سے اور اللہ تعالیٰ کی یہ جو ساری سزائیں اس کے سامنے بیان ہوتی ہیں تو اس کی روح جو ہے وہ پھر تو ڈر جاتی ہے، کہتی ہے اب تو میں باہر ہی نہ نکلوں. پھر فرشتے مار مار کے کافروں کی روحوں کو ان کے جسموں سے نکالتے ہیں. اس لیے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں گھڑا کرتے تھے. لہٰذا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنے کی سزا اس کے طور پہ جو ہے آج تمہیں بے حد ذلیل و خوار کر دیا جائے گا، کیونکہ تم تکبر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کے رسول کی پیروی سے انکار کر دیتے تھے. متواتر حدیثوں میں، احادیث میں جو ہے مومن کی اور کافر کی موت کے وقت کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ابراہیم میں فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اللہ ایمان والوں کو قول ثابت، کلمہ توحید سے دنیا کی زندگی اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے مؤمن کو ثابت قدم رکھتا ہے، جس طرح سے مؤمن کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے وہ اس کے ایمان لانے کی وجہ سے اس کو ثابت قدم رکھتا ہے، اسی طریقے سے کافر کو جو ہے وہ اس وقت عذاب دیا جاتا ہے. وَأُعْرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور سب آپ کے پروردگار کے سامنے صف بس سا پیش کیے جائیں گے تو ہم ان سے کہیں گے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا یقیناً اسی طرح آج تم ہمارے سامنے آئے ہو، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. اور اسی طریقے سے جو معلومات ہم نے تمہیں عطا فرمایا تھا وہ سب تم اپنے پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے ہو، یعنی جن نعمتوں اور مالوں کو تم نے دنیا میں حاصل کیا تھا انہیں اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو. ایک صحیح حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال. یہ کہتے ہیں نا ہم بھائی میرے پیسے بینک میں ہیں، میرے جو ہے وہ اتنی پراپرٹی ہے، میں نے جو ہے وہ اتنا کچھ کما لیا ہے، میں نے اتنا کچھ خرچ کیا، مالی مالی ایسے کرتے رہتے ہیں نا، پوری زندگی ہم ایسے کہتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، سوری یہ حدیث ایسی حدیث کے نبی کے وسلم نے کیا فرمایا
ابن آدم کہتا ہے میرا مال، حالانکہ تیرا مال صرف وہ ہے جسے تو نے کھا لیا اور ہضم کر لیا، یعنی جتنا کچھ آپ ابھی تک کھا چکے ہیں اور اسے ہضم کر چکے ہیں وہ آپ کا مال تھا۔ یہ جو آگے اگر چاہے آپ کے کچن میں بھی رکھا ہوا ہے، چاہے آپ نے پکا کے بھی رکھا ہوا ہے، چاہے آپ نے جو ہے وہ فریزر میں فریز کر کے رکھا ہوا ہے، وہ آپ کا مال نہیں ہے۔ مال کون سا ہے؟ جو کھا کے ہضم کر چکے ہیں، یا پہنا اور اسے بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے پہنچا دیا، یعنی جو چیز آپ نے صدقہ کی اور آگے پہنچ گئی وہ چیز ابھی باقی رہے گی، کیونکہ جو پہن کے بوسیدہ کر دیا وہ بھی آپ کے کام کا نہیں ہے، جو کھا کے ہضم کر دیا وہ بھی آپ کے کام کا نہیں ہے، لیکن جو صدقہ کیا اور اسے آگے پہنچا دیا وہ ہے۔ اس کے سوا جو کچھ بھی ہے، یعنی جو کچھ بھی آپ کے گھر میں ہے، آپ کے بینک میں ہے، آپ نے لوگوں کو دیا ہوا ہے، کسی وقت بھی آپ کا سانس کا رابطہ ٹوٹ جائے وہ سب تو وارثوں کا ہو جاتا ہے، سب کچھ وارثوں کا ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سوا جو کچھ ہے تو وہ جانے والا ہے اور تو اسے لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابن آدم کو قیامت کے دن اس طرح لایا جائے گا کہ وہ بکری کے بچے کی طرح کمزور اور لاغر سا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے جو مال جمع کیا تھا وہ کہاں ہے؟ بندہ جواب دے گا کہ اے رب، میں نے اسے جمع تو کیا تھا، مگر جتنا جمع کیا اس سے بھی زیادہ پیچھے چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ اے ابن آدم، ذرا یہ تو بتا کہ تو نے اپنے لیے کیا آگے بھیجا؟ لیکن وہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھے گا جسے اس نے آگے بھیجا ہو۔ پھر امام حسن بصری نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، یعنی اور یقیناً ہم نے جیسے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا ایسے ہی آج تم اکیلے پیدا ہوئے ہو، اکیلے تم ہمارے پاس آئے ہو۔ جیسے جس وقت پیدا کیا تو اس وقت تم اکیلے تھے، اس طریقے سے آج بھی تم اکیلے آئے ہو۔ اس وقت جو ہے حضرت حسن بصری نے یہ والی آیت جو ہے وہ تلاوت کی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم خیال کرتے تھے کہ تمہارے شفیع ہیں، تمہارے شریک ہیں۔ یہ ان کے لیے ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش ہے کہ انہوں نے دنیا میں اللہ کے ساتھ جو ان لوگوں کو شریک بنایا تھا اور خیال کیا تھا کہ انہیں دنیا میں نفع پہنچاتے ہیں، اور اگر واقعی آخرت کا بھی کوئی دن ہوا تو اس میں بھی انہیں نفع پہنچائیں گے۔ یہی خیال کر کے لوگ بتوں کے آگے، لوگ قبروں کے آگے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، لوگ پیروں سے فقیروں سے مانگ رہے ہوتے ہیں، یہی سوچ کے نا کہ یہ ہمیں دنیا میں بھی نفع پہنچائیں گے اور آخرت میں بھی نفع پہنچائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ آج وہ سب گم ہو گئے جن کو یہ اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے سامنے ان سے مخاطب ہو کر فرمائے گا، اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، میرے وہ شریک جن کا تمہیں دعویٰ تھا وہ کہاں ہیں؟ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم پوچھتے تھے اللہ کے سوا؟ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود بدلہ لے سکتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی کیا فرمائیں گے؟ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، یقیناً آج تمہارے آپس کے سب تعلقات منقطع ہو گئے، آج جو ہے تمہاری جماعت منتشر ہو گئی۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جو دعوے تم کیا کرتے تھے سب جاتے رہے، بتوں اور اللہ کے شریکوں کے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم نے شریک بنائے ہوئے تھے، ان سے جو امیدیں لگا کے رکھی تھی وہ سب ختم ہو گئیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں فرمایا، اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، کہ جو پیشوا ہوں گے وہ اپنے پیرووں سے جو ان کی پیروی کرتے تھے ان سے بیزاری کا اظہار کر دیں گے، اور دونوں عذاب الہی دیکھ لیں گے، ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ یہ حال دیکھ کر وہ جو پیروی کرنے والے تھے حسرت سے کہیں گے، اے کاش ہمیں پھر سے دنیا میں جانا نصیب ہو جائے کہ جس طرح یہ ہم سے آج بیزار ہیں ہم بھی اسی طرح سے ان سے بیزار ہو جائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ان کے لیے حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکل نہیں سکیں گے۔ کیا فرمایا؟
فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو نہ اس دن میں ان کی قرابتیں رہیں گی اور نہ یہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. اور فرمایا بس تم نے جو خود اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا لیا ہے تو یہ محض دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لیے، مگر پھر قیامت کے دن ایک دوسرے کی دوستی کا انکار کرتے پھرو گے، ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا. وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ. سورۃ قصص کی آیت ہے، سورۃ عنکبوت کی آیت ہے. اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ، چنانچہ وہ پکاریں گے تو وہ ان کو جواب نہیں دے سکیں گے. اور فرمایا سورۃ انعام میں، اور جس دن ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے پوچھیں گے کہ آج وہ تمہارے شریک کہاں ہیں جن کا تم دعویٰ کرتے تھے، تو ان سے کچھ عذر نہ بن پڑے گا اور سوائے اس کے کچھ چارہ نہ ہوگا کہ کہیں گے اللہ ہمارے رب کی قسم ہم شریک نہیں بناتے تھے. دیکھیں انہوں نے اپنے اوپر کیسا جھوٹ بولا اور جو کچھ یہ افترا کیا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہا. یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جھوٹ بولیں گے. تو پیاری بہنیں، یہ جو سزاؤں کا اور یہ جو عذاب کا جو تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، یہ کس لیے کیا ہے؟ کہ ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، ہمارے پاس جو مہلت ہے اس مہلت سے ہم فائدہ اٹھائیں اور ہم اس بات سے ڈر جائیں کہ یہ عذاب ہمارے اوپر بھی نازل ہو سکتا ہے. اس عذاب کے مستحق اللہ نہ کرے ہم بھی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ابھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ابھی توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. جتنے گناہ ہوئے ہیں ان سے اچھی طریقے سے توبہ کیجیے اس وقت کے آنے سے پہلے کہ فرشتے آپ کے پاس نہ جانے کس شکل میں آئیں، اور یہ عمل کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر میں غفور الرحیم ہوں تو میرے عذاب بھی بہت دردناک ہے، بہت شدید ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، یا احکم الحاکمین، آپ ہمیں ان دردناکیوں سے بچا لیجیے. آپ ہمیں اس وقت سے بچا لیجیے کہ جس وقت فرشتے ہماری جان لینے کے لیے آئیں اور وہ ایسی شکل میں آئیں کہ ہم انہیں دیکھ کر ہی سمجھ جائیں کہ اب ہمارا آگے کیا انجام ہونے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ضرور دعا کیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آخری وقت ہم پر اس وقت میں بھی آزمائش نہ بھیجیے گا کہ شیطان ہمیں بہکانے کے لیے اس وقت بھی تیار ہوگا جس وقت روح نکالی جا رہی ہوگی، جس وقت بالکل آخری وقت ہوگا کہ ٹھیک ہے تم نے دنیا میں زندگی میں لا الہ الا اللہ کہا تھا، اب اس سے مکر جاؤ تو میں تمہیں نئی زندگی عطا کر دوں. اس وقت تک کی آزمائش. ابھی بھی ہم آزمائش میں ہیں لیکن ہم نہیں سمجھ پاتے، ہم دنیا کی زندگی میں کھوئے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اچھے عمل کروا لے، ہم سے اپنے دین کا کام لے لے، ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم اس کے مقرب بندے بن جائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.